السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک گزشتہ ٹاپک ہی ہے جو آج کا سیریز ہے۔ اس میں انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں، اس ولاگ میں سابقہ عنوان علاج بالغذا کیا ہے اس کے ماتحت ہی بات کروں گا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ سائیڈ افیکٹ جو ایک معروف لفظ ہے اس کی میں تھوڑی سی تشریح آپ کو بتاؤں۔ سائیڈ افیکٹ کہتے کسے ہیں اور سائیڈ افیکٹ کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ عرف عام میں آپ نے جانا کہ صرف دوائیوں کا سائیڈ افیکٹ لوگوں نے سمجھا ہے آج تک۔ یہ جتنے پوش ایریا کے لوگ ہیں جو بہت زیادہ لبرل اور صرف انگریز کی ہی بات مانتے ہیں، ان کو صرف پتہ ہے کہ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ اب سائیڈ افیکٹ صرف دوا سے نہیں ہوتا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جب بھی انسان کوئی ایسی غذا لیتا ہے جو اس کی طبیعت، اس کے مزاج کے موافق نہ بیٹھے اور جو زہر اور جو جراثیم اس کی باڈی میں پہلے سے موجود ہو، ایسی غذا کھائی جائے یا اس مزاج کی ہی دوا کھائی جائے، وہ دوا ایلوپیتھک بھی ہو سکتی ہے، وہ دوا ہربل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب یہاں میں فرق آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں۔ ہربل ادویات کے مزاج ہوتے ہیں، جو سمجھدار طبیب ہیں وہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرتے کہ انہوں نے خشک مزاج کا مریض ہو اور اسے اور خشک دوائی دے دیں، وہ گرم مزاج کا مریض ہو، اس کا قارورہ، زبان، چہرہ ہر چیز بتلا رہی ہے کہ یہ گرم ہے، اسے اور گرم دے دیں، وہ سرد ہو تو سرد نہیں دے سکتے۔ یہ غلطیاں صرف ماڈرن میڈیکل سائنس، فرنگی طب میں ہوتی ہیں، جہاں ایک تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں اور جگہ جگہ گلی محلوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ڈاکٹر بن کر جو مغرب کے بعد کھولتے ہیں کہ اب کوئی ٹیم نہ آئے، جب تک ان کی شکایت کہیں نہ جائے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ڈرپیں بھی لگ رہی ہیں، انجیکشن بھی لگ رہے ہیں، بڑے بڑے ہیوی انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی اینٹی بائیوٹک، اسٹیرائڈ اندھا دھند دی جا رہی۔ اب ان بیچاروں کو صرف علامات کا پتہ ہوتا ہے کہ اس علامت میں یہ جراثیم، یہ وائرس ہے، یہ دینی ہے۔ جہاں ان سے ذرا بھر غلطی ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا مریض لیٹے لیٹے مر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، یا اتنی تکلیف میں چلا جاتا ہے کہ اس کو پھر وہ کہتے ہیں اسے ہاسپٹل لے جائیں جی، جناح میں لے جائیں جی، جنرل میں لے جائیں جی، میو میں لے جائیں جی۔ کیوں؟ اب ان کو علم نہیں تھا کہ اس بندے کی طبیعت کیا ہے اور میں جو دوا دینے لگا ہوں یہ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ ہربل کا نہیں ہوتا۔ ہاں، ہربل کا اس وقت ہوتا ہے جب یہ جاہل جو بیٹھے ہیں نا، یہ مجون حبشی بنا کر بیچ رہے ہیں، مجون کریلا جی، مجون چڑا جی، مجون مچھلی جی، یہ جاہلوں نے کیمیکل ڈالا ہوتا ہے۔ میں ان کو بھی جاہل کہہ رہا ہوں۔ ماڈرن میڈیکل سائنس والے مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں حق بیان کرتا ہوں، حق کرتا رہوں گا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو بار بار آپ کو ایڈ دے کر ڈونکی آئل، فلانا آئل، فلانا آئل، بلکہ حکیم بابر صاحب کا میں نام لینا پسند کروں گا کہ بڑے بزرگ طبیب ہیں، راولپنڈی میں بیٹھتے ہیں، بڑے ملکوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ایڈ اپنے چلا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی، مجھے افسوس ہے کہ معجون حبشی بنا دی۔ خدا کے بندو، معجون حبشی کیا ہے؟ کہاں کوئی پوری تاریخ طب میں کسی معجون کا نام معجون حبشی ہے تو مجھے بتائیں۔ نہیں تو یہ صرف پورن ویڈیو دیکھ کر اور اس سے حبشیوں کی کارکردگی دیکھ کر اندھی قوم کو اندھے لوٹ رہے ہیں، اور یہ اندھی قوم لوٹ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہم بھی حبشی بن جائیں گے۔ اب جب وہ تیز ترین کیمیکل یا دوائیاں ڈالیں گے تو آپ حبشی تو نہیں بنیں گے، سائیڈ افیکٹ ہو کر آپ کے گردے ضرور اڑ جائیں گے، اور یہ ویگرا سے بھی اڑیں گے، سائلس سے بھی اڑیں گے، کوبرا سے بھی اڑیں گے، راکٹ سے بھی اڑیں گے۔ اور یہ جو جاہل بیٹھے نا آپ کو کرنٹ آور مجونے دے رہے ہیں، یہ وہی گولیاں پیس کر ڈالتے ہیں۔ میں تو حق بولوں گا، کچھ ناراض ہوتا ہے تو 100 دفعہ ہو جائے، بس میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ سائیڈ افیکٹ ہیں۔ اصل جو ہربل دوا ہوتی ہے اس کا اتنا تیز سائیڈ افیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ طبیعت کے موافق ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ گرمی، سردی، خشکی تری بڑھ جائے گی جب تک کہ تیز ترین زہریں نہ دی جائیں۔ ایلوپیتھک میں ہو کیا رہا ہے؟ تمام ہی تیز ترین زہریں ہیں، تمام ہی کیمیکل ہیں، تمام ہی کشتہ جات ہیں۔ کوئی سن کر دینے والی ہے، کوئی جسم کو بالکل بے حس کر دینے والی ہے۔ اب یہ جو سن کرنے والی بے حس، مخدر، مسکن جسے ہم چیخ رہے ہیں، یہ جب حد سے زیادہ ڈوز
روز لگ جائے تو بخار کے اندر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے قریب ہاسپٹل ہے، بخار میں ایک بچے کو لایا گیا، اسے شدید بخار تھا، انہوں نے بخار اتارنے کے لیے انجیکشن دیا، بچے کی آنکھیں بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی اکڑ گئے اور ایسے برف جیسا ہو گیا۔ جب ورثاء نے چیخے کہ بچہ تو مرنے والا ہے، بخار میں لائے تھے، انہوں نے فوراً بھاگ کر کوئی اور انجیکشن دیا، اس کے ساتھ اس کے آہستہ آہستہ پٹھے کھل گئے۔ یعنی پہلے اس کو اندر کوئی ورم سوزش تھی، انہوں نے اور اسے ٹھنڈا کر دیا، بلاکج ہو گئی، پٹھے کھنچ گئے۔ موت نہیں تھی تو بچ گیا، ورنہ مرنے کی کوشش تو کی گئی۔ اب یہ ہے سائیڈ افیکٹ۔ کچھ دوائیاں سائیڈ افیکٹ کر سکتی ہیں، سوچ سمجھ کر کھائیے گا۔ ایلوپیتھک کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ ہر دوا کا پہلے سائیڈ افیکٹ آپ پڑھ لیں، گوگل سے، چیٹ جی پی ٹی سے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب آگے آ جائے ادویات۔ انسان کو ہیضہ ہو جائے، انسان کو ڈائریا ہوا ہو، انسان کو شدید قسم کا فلو، نزلہ ہوا ہو، بلغمی کھانسی ہوئی ہو، اسے چاول بھی سائیڈ افیکٹ کریں گے، اسے دودھ بھی سائیڈ افیکٹ کرے گا، اسے دہی بھی سائیڈ افیکٹ کرے گی، اسے کثرت سے پانی پینا بھی سائیڈ افیکٹ کر جائے گا۔ اسی طرح محترم خواتین و حضرات، میں آگاہی کرتا چلا جاؤں کہ آپ کو بیماری کی حالت میں غذا بھی سوچ کر کھانی چاہیے۔ یہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی میں نے تو یہ کھایا تھا، یہ ہو گیا، یہ کھانے سے نہیں ہوا۔ آپ کی طبیعت کے مخالف جب غذا اندر جائے گی تو اس سے آپ کے اعضاؤں کے اندر ہلچل مچ جائے گی۔ جو مزاج پہلے ہوگا اس مزاج کی غذائیں جب آپ لے لیں گے تو لازمی آپ کی طبیعت میں خرابی آئے گی۔ ایک یہ۔ دوسرا، ہربل ادویات میں ایک عمل ہوتا ہے جس کو عمل اور رد عمل کہا جاتا ہے، ایکشن اور ری ایکشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایلوپیتھک والے نہیں سمجھ سکتے۔ ہربل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت کے اندر تیزاب ہوتا ہے، بہت سارا ایسیڈیٹی جمع ہوتی ہے، کولیسٹرول ہے، ٹرائی گلائسرائڈ ہے، یورک ایسڈ ہے، ای ایس آر ہے، یہ سب خشکی کے مادے ہیں۔ جب ان کو پگھلانے کے لیے ہربل میں کچھ ادویات یا کچھ کاوا جات یا کچھ غذائیں گرم دی جاتی ہیں تو یہ تیزابی کلاٹ جو ہوتے ہیں یہ پگھلتے ہیں۔ پہلے وہ منجمد ہوتے ہیں، تکلیف بڑی ہوتی ہے، تناؤ بڑا ہوتا ہے، لیکن جلن نہیں ہوتی۔ جب یہ مواد پگھلتے ہیں، خون میں خارج ہونے کے لیے گردوں کی طرف جاتے ہیں تو بعض دفعہ پیشاب میں بھی جلن ہو جاتی ہے، بعض دفعہ انسان کا سر بھی، آنکھیں بھی جلنے لگ جاتی ہیں، تو وہ اپنے طبیب سے فوری رابطہ کیا کریں۔ اپنے سے وہ ٹھنڈی گرم چیزیں نہ کھائیں۔ کچھ ایسے زہر جسم میں ہوتے ہیں جن کے خارج کرنے کے لیے ان کو پگھلانا، ان کو تحلیل کرنا، طبعی راستوں سے، پسینے سے، پیشاب سے، پخانے سے اسے خارج کرنے کے بعد شفا ملتی ہے۔ تو سامعین محترم، اب آپ یاد رکھیے گا، آپ نے بارہا دفعہ دیکھا ہے ہاسپٹل میں لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں، اس کو ٹیکہ لڑ گیا، کلینک پہ لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں، اس کو بوتل لڑ گئی، اس کو ٹیکہ لڑ گیا، اس کو کیپسول لڑ گیا۔ یہ لڑ نہیں گیا، وہ انہوں نے غلط تشخیص کر کے غلط دوا دے دی ہوتی، اس لیے جسم اسے برداشت نہیں کرتا، تو اس کے سائیڈ افیکٹ میں کبھی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، کبھی بے ہوشی ہو جاتی ہے، کبھی بے حسی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اچانک شوگر بھی میں نے ہوتے دیکھا ہے مریضوں کو۔ انجیکشن لگا تو شوگر ہو گئی، انجیکشن لگا تو فالج ہو گیا، انجیکشن لگا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ وہ تیز ترین ادویات ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ لازمی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو میں منع نہیں کرتا، آپ اس کی ڈگری دیکھیں، اس کی عقل دیکھیں، اس کا فہم دیکھیں، اسے پوری سٹوری بتائیں، پھر پتہ چلے گا۔ ہاں، یہ جو جاہل بیٹھا ہے نا ملتانی، نے پنسار سٹور کھول کر ڈاکٹر عفان کے نام پہ جو چل رہا ہے، اس جاہل کے پاس جانے سے پہلے آپ اس کی ویڈیو ضرور دیکھیں کہ وہ کتنی عقل مندی کی باتیں کر رہے ہیں۔ قطعی طور پہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، صرف نام کا، ڈگری کا ڈاکٹر ہوگا۔ جیسے وہ حکیموں کو کہتا ہے نا کہ ان کے پاس کیا کریڈیبلٹی ہے، میرے پاس تو ڈگری ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ عفان ایک آدھا بھی ڈاکٹر کے سائز کا نہیں، بالکل مادیت پرست ہے، اور بالکل لوگوں کو غلط رنگ دے کر یہ لوگوں کو اس طرح بہکا رہا ہے۔ اور اس طرح کے سینکڑوں ڈاکٹر بیٹھے ہیں دیہاتوں میں، گلی کوچوں میں، جو دن رات اپنا کام کر رہے ہیں۔ میرا کسی پہ اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ تھا سائیڈ افیکٹ۔ اب آپ لوگوں نے بہت دفعہ بڑے سوالات آئے تھے، اور اس ویڈیوز کے تعلق سے میں ان لوگوں کے کچھ سوالوں کے جوابات بھی بیچ میں دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جن دوستوں نے سوال کیے۔ اچھا، اب آگے، بچے کو
جب غلط مزاج کی دوا ملے گی، اگر وہ ٹھنڈی زیادہ ہوگی نا تو اسے الٹیاں پوٹیاں ہیضہ وہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی۔ جب اس کو یہ الٹیاں پوٹیاں روکنے کے لیے انجیکشن گولی ٹیکہ دیں گے تو یہ یک لخت اس کے زہریں رکیں گی تو اس کا پیٹ پھول جائے گا، یہ بھی اس کا سائیڈ افیکٹ ہے۔ جو بھی زہر جسم سے خارج ہو رہا ہے اسے کسی طریقے سے روکنا پڑتا ہے، نہ کہ اچانک روک دینے سے پورا بلڈ سرکولیٹ وہ متاثر اور متعفن ہو جائے۔ تو سامعین محترم، اب آپ یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی قیمتی سے قیمتی دوا جب آپ استعمال کرتے ہیں نا تو اس کا سب سے پہلے آپ کو مزاج کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور مزاج صرف طب یونانی میں بتایا جاتا ہے، اور طب یونانی میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ مریض کی عمر کتنی ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی مرض کی اقسام کون سی ہے، گرمی سردی تری خشکی ہے، پھر اس کے مطابق دوائیاں، پھر اس کے مطابق چیک اپ ہو کر اس کو اعتدال سے ادویات دی جاتی ہیں جس سے اللہ پاک شفا دیتے ہیں۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ۔